انہی صاحب نے عرض کیا کہ یہ بھی روایت ہے کہ السلام علیکم کے جواب میں السلام علیکم کہتے ہیں۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن صحیح تو یہی ہے کہ وعلیکم السلام کہیں۔ ویسے حدیث میں سلام کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں محبت کرنا بہت بڑا ثواب کا کام ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم آپس میں محبت کرو۔ آپس میں محبت کا سب سے بڑا ذریعہ سلام ہے، ایک دوسرے کو سلام کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے صحابی تھے۔ ان کی آخری ایام میں صحابی بہت ہی بڑی لمبی عمر کے رہ گئے تھے، اس لیے ان کا بڑا مقام تھا۔ ویسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے۔ وہ مدینہ شریف میں جب بازار میں نکلتے تھے سلام کرتے ہوئے نکلتے تھے، یعنی پہل کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ ہم صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے پہل کرتے ہیں۔ اس زمانے میں بڑے آدمی دیر نہیں کرتے تھے جیسے آج کل بڑے مشائخ کی حیثیت سے، ویسے اس زمانے میں ان کی حیثیت تھی۔ اس وجہ سے صحابہ کی ایک حیثیت تھی، سب لوگ ان کے پاس نیکی کے لیے جاتے تھے۔ حجاج بن یوسف تاریخ میں بہت بدنام کہتے ہیں، اس نے 1,00,000 سے زیادہ لوگوں کو قتل کیا، اور وہ بھی سیاسی وجوہات کی بنا پر، ظلم کے لیے نہیں، حکومت کے مخالف ہونے کی وجہ سے۔ اس زمانے میں حاکم کو ہر چیز میں امامت کرنی پڑتی تھی۔ اس وقت تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چلی آ رہی تھی کہ جو حاکم ہو وہ امامت کرے، وہی جمعے کا خطبہ پڑھے اور جمعے کی امامت بھی کرے۔ بعد میں پھر یہ ہو گیا تھا کہ قاضی کو مقرر کر دیا جاتا تھا، لیکن شروع میں تو یہ تو ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ حج میں وہ امامت یعنی پہل کرے، یعنی سب سے پہلے یہ سب کام کرے، خطبہ بھی کرے۔ جس وقت حجاج بن یوسف حج کے لیے گیا تو اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھے، آخری عمر تھی 70 برس کے تقریباً۔ اسی حج کے بعد ہی ان کا وصال ہو گیا۔ حجاج بن یوسف نے انہی کو ساتھ رکھا اور ہر بات انہی سے پوچھی کہ ہم کیسے کریں، کس وقت کیا ہوتا ہے، یہ بتاتے جاتے تھے۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ حجاج بن یوسف کے دور میں اسلامی سلطنت کا ایکسپینشن تو بہت ہوا۔ حضرت سعید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایکسپینشن ضرور ہوئی۔ بعض لوگ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہ اچھی حکومت تھی، اس زمانے میں کافی جنگی کامیابی ہوئی تھی، لیکن یہ لوگ بالکل دنیا دار تھے۔ ایکسپینشن یعنی صرف جنگی فتوحات، فوجی فتوحات، یا تو اسلام کا اولین مقصد نہیں ہے۔ یہ بھی تو سمجھنا چاہیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے ہی سے اسلام دنیا میں سب سے بڑی طاقت بن گیا تھا، سب سے بڑی فوج، سب سے بڑا علاقہ، ان کے سامنے اصل میں کوئی ٹھہر ہی نہیں سکتا تھا۔ اس زمانے میں فتوحات کا کرنا کوئی مشکل ہی نہیں تھا، دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی، جہاں جاتے تھے زیادہ تر فتح مند ہوتے تھے۔ یہ شمالی افریقہ وغیرہ اس زمانے میں کچھ ایسے ہی تھے، لیکن وہ لوگ تھے تو دنیا دار۔ ان کی حکومت کا مقصد محض اقتدار کا نشہ تھا۔ بنو امیہ جو محض ایک خاندان تھا، کوئی بھی شرعی جواز نہیں تھا کہ یہ لوگ بطور خاندان کے حکومت کریں۔ اسلام میں کسی خاندان کا تقرر ہو ہی نہیں سکتا، شرعی جواز تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کسی کا کوئی جواز تھا تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ بنو ہاشم تھے، شریعت میں یہ نہیں ہے، لیکن کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تو تھے۔ ان کا اقتدار میں رہنا، سارے مخالفین کو قتل کرنا اور دبا دینا ایک بالکل اسلام کے خلاف چیز تھی۔ پھر انہوں نے اس میں بڑی سختی کی، جو کوئی سر اٹھاتا تھا یا جو کوئی اختلاف کرتا تھا تو فوراً حجاج بن یوسف نے اس میں بڑی سختی کی۔ اس سے پہلے حالانکہ سختی تھی، لیکن زیادہ تر وہ اس قسم کی سزا دیتے تھے کہ مثلاً درے لگوائے یا کچھ ذلیل کیا یا جلا وطن کیا۔ حجاج بن یوسف کے زمانے میں قتل ایک عام چیز ہو گیا تھا، جو کوئی حکومت کا مخالف ہو اس کو بس قتل کر دو۔ لوگ اس زمانے میں گھروں یا شہروں میں چھپے پھرتے تھے۔ اب چاہے فتوحات ہوتی ہوں، لیکن ان لوگوں نے ذاتی طور پر اسلام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ یہ ضرور ہے کیونکہ یہ تابعین کا زمانہ تھا۔ اسلام بطور مذہب، علم اور اسلامی اخلاق یہ تو تابعین ہی کی وجہ سے پھیلا، خاص طور سے جو زمانے کے بڑے تابعین تھے، جیسے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، اور بھی بڑے بڑے لوگ تھے، مثلا ابراہیم نقی رحمۃ اللہ علیہ، جو
اصل میں حنفی فقہ کے بانی ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، یہ ان کا زمانہ تھا۔ ان کے متعلق تبلیغ میں آتا ہے کہ جس وقت حجاج بن یوسف کا انتقال ہوا تو وہ سجدہ شکر میں گر گئے۔ اس سے سمجھ سکتے ہو کہ اس وقت لوگوں کے کیا جذبات تھے۔ یہ وہ عالم ہیں، اب تک ان کا اثر ساری امت کے اوپر ہے۔ امام حسن بصری، یہ واحد رحمۃ اللہ علیہ، ایک عطا رحمۃ اللہ علیہ، یہ چند لوگ ہیں جو پوری شریعت کے حامل ہیں۔ اس زمانے میں یہ ضرور ہے کہ کچھ اچھی چیزیں ہوئیں، لیکن یہ کہنا کہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہوئیں صحیح نہیں ہے۔ اس زمانے میں جو فتوحات کرتے تھے جیسے بڑی طاقت کرتی ہے، یعنی اس میں کچھ اسلامی نقطہ نظر نہیں آتا، بلکہ انہوں نے ایک قسم کی بادشاہت قائم کر رکھی تھی۔